حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العلباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ فنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدى آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را خدایا، از تو حب مصطفی را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس، میزبان عزیز، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج 3 نومبر 2004 عیسوی ہم یہاں فخر غلام پشاور
صوبہ سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. آپ نے بحمد اللہ تعالی تراویح میں قرآن کریم کی سماعت کی سعادت حاصل کر لی. دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. حق تعالی ایسی انگنت سعادتیں آپ کو مرحمت فرمائیں. میرے عزیز نے میری ماضی قریب میں حاضری کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ استفادہ نہ کر سکے. میں آیا بھی تو استفادہ تو ہوا، تشنگی رہ گئی. تھوڑی سی ترمیم کر لیتا ہوں. تشنگی رہ گئی سو اب بھی رہ جائے گی. یہ پیاس نہیں بجھتی، قرآن و سنت کی پیاس نہیں بجھتی. تاہم میں کچھ طبعاً اس وقت متاثر تھا، میرے لیے گفتگو کرنا بہت ہی دشوار رہا. سو قضا ادا کرنے کے لیے میں نے وعدہ کیا تھا، حق تعالی سے دعا کی تھی کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں. یہ جو مولانا سمیع اللہ جان فاروقی ہیں، ان کی زندگی کی تعمیر و ترقی میں ان کے والدین، ان کی محنتیں، ان کی دعائیں، ان کے اساتذہ، ان کا تو بہت بڑا حصہ ہے، لیکن کچھ حقیر سا حصہ اس ناچیز کا بھی ہے. میں جب یہاں آتا ہوں تو مہمان بن کر نہیں آتا، بلکہ اس جگہ کو اپنا گھر سمجھ کے آتا ہوں. آپ حضرات کی فکری تعمیر میں بھی میرا حصہ ہے، ذہن سازی میں، فکری تعمیر میں اللہ نے جتنی توفیق دی ہم نے کوشش کی، بہت ساری کوتاہیوں کمزوریوں کے ساتھ. سو رب العالمین اپنے کرم سے درگزر فرمائے. نئی بات تو شاید کوئی نہیں کر سکوں گا. ہمارے ہاں نئی باتیں ایجاد نہیں ہوتی. ہم تو وہی باتیں لیے پھرتے ہیں جن پہ 14 صدیاں گزر گئیں اور وہ باتیں بوڑھی نہیں ہوئیں، ان پہ بڑھاپا نہیں آیا، ان کا شباب، ان کی جوانی جوں کی توں ہے. وہ جو کسی نے کہا هو المسک ما کررتہ یتزوع، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اس کے اردا گرد گھومنے والے حالات و واقعات، یہ تو کستوری کی وہ ڈبیا ہے کہ اسے جب بھی کھولو اس کی مہک دل و نگاہ کو مست کر دیتی ہے. تو آج کل چونکہ 20 رمضان المبارک ہے اور 20 رمضان المبارک کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے.
جس مکہ سے 2 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر طواف کے لوٹ جانا پڑا، قریب پہنچ گئے، اس وقت بلدیاتی شہری آبادی کی حدود اتنی زیادہ نہیں تھی، اب تو تقریباً مکہ مکرمہ 25-30 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ اس وقت ایسا تو نہ تھا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچ گئے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، لیکن مکہ کی قیادت نے، مکہ کی لیڈرشپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہ دی، جبکہ انہیں یقین دلایا گیا کہ ہم صرف بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے ہیں، ہمارا یہ سفر فوجی نہیں ہے، دینی ہے۔ لیکن یہ جو بد دین ہوتے ہیں، بد باطن لوگ ہوتے ہیں، بدنیت لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں یہ صفائیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ اپنی بدنیتی پہ مبنی جو پروگرام بنا چکے ہوتے ہیں انہیں وہ پروگرام پورا کرنا ہوتا ہے۔ ایک معاہدہ ہوا جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ کا عنوان دیا گیا ہے۔ حدیبیہ کمپرومائز، اس معاہدہ میں جو شرائط طے پائیں، جن اہداف پر وہ معاہدہ ہوا، ان میں سے بعض خاصے تکلیف دہ تھے۔ مثلا ایک یہ بات طے پائی کہ مسلمان بغیر بیت اللہ کا طواف کیے ابھی واپس چلے جائیں گے، جبکہ مسلمان ذہنی طور پر تیار ہو کے آئے تھے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مکہ سے مشرک مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے مکہ والوں کو، تاکہ وہ اس کی کھال اتاریں کہ تو نے کیوں اسلام قبول کیا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان خدا نخواستہ مرتد ہو کر مکہ آ جائے تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے، مسلمان پابند ہیں کہ وہ واپس کریں گے، اور مشرکین پابند نہیں ہیں کہ وہ واپس کر سکیں۔ اس قسم کی باتیں بھی تھیں جنہیں اپنے اپنے خیال اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق محسوس تو ہر شخص نے کیا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی زیادہ محسوس کیا، اور وہ انتہائی متاثرانہ انداز میں بادشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا اخی السنا علی الحق وهم علی الباطل، کیا ہم حق پرست نہیں ہیں اور وہ مشرکین باطل پرست نہیں ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نعم، ایسا ہی ہے، بحمد اللہ ہم حق پرست ہیں اور وہ باطل پرست۔ تو فاروق اعظم نے عرض کیا، پھر ان شرائط پر ہم کیوں ان کے ساتھ کمپرومائز کریں، صلح کریں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو یہ جو دوسری بات تم نے کی ہے نا، ادھر آؤ، ہاتھ پکڑ کر سیدھے
آقا کی خدمت میں لائے، امام کی خدمت میں لائے، رحمت عالم کی خدمت میں لائے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا وہی بات یہاں بھی کہو۔ تو اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لہجے میں ترمیم کر کے وہی بات کہی، کیونکہ وہ تو بھائی تھا، اس کے سامنے تو لہجہ بڑا شوخ تھا، اور اب یہاں تو پھر وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جبرائیل کی بھی سانس رکتی ہے لب کشائی کرتے ہوئے۔ نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ تو عاجزانہ انداز میں عرض کیا السنا علی الحق وہم علی الباطل، اللہ کے رسول کیا ہم حق پرست نہیں اور وہ باطل پرست نہیں؟ رحمت عالم نے فرمایا بے شک ہیں۔ تو کہا پھر اللہ کے رسول یہ شرائط تو بظاہر بڑی کمزور ہیں، ہم ان شرائط پر کیوں ان کے ساتھ سلو کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدانہ جواب دیتے ہوئے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں کہ نہیں؟ فاروق اعظم نے عرض کیا اس میں کوئی شک نہیں، یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میرا اللہ مجھے نقصان نہیں پہنچنے دے گا، صورتحال کچھ بھی ہو، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، صورتحال کچھ بھی ہو، میرا اللہ مجھے نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ حق تعالی کی طرف سے بھی آ گئی بات کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہارا علم محدود ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے، تمہارا علم اتنا ہی ہے جتنے تم خود ہو، اللہ کا علم اتنا ہے جتنا وہ خود ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں تم نہیں سمجھ پاتے، تو پھر تم تو ایمان بالغیب کے مقام پہ ہو، ایمان بالغیب کے مقام پہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر اس بات کو مانو گے جو تمہاری سمجھ میں آئے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ کا کرم ہوا، مجھے شرح صدر ہو گیا، مجھے شرح صدر ہو گیا۔ اس میں اسی معاہدہ میں ایک بات یہ بھی طے پائی تھی کہ صدیوں سے متصادم دو قبیلے جن کے درمیان صدیوں سے عداوتیں چلی آ رہی تھیں، بنو بکر اور بنو خزاعہ، ان دونوں قبیلوں میں سے ایک نے مشرکین کے ساتھ پیکٹ کر لیا، ایک نے مسلمانوں کے ساتھ وابستگی کر لی۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا اور بنو بکر مشرکین کے حلیف بن گئے۔ طے یہ پایا کہ آج کے بعد ان قبائل کے درمیان جو تصادم اور عداوت اور انتقام کی صورت ہے وہ ختم، کوئی قبیلہ کسی قبیلے کے فرد پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یہ طے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ لوٹ آئے۔ کچھ عرصہ گزرا کہ بنو بکر کے درندوں نے مسلمانوں کے دوستوں پر ہاتھ اٹھایا، یعنی بنو خزاعہ کے لوگوں پر ہاتھ اٹھایا، چند لوگ مارے گئے، انہوں نے صبر سے کام لیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد بنو خزاعہ کے زیادہ تعداد میں لوگ مکہ کے قریب کسی مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، بنو بکر نے ان پر حملہ کیا۔ وہ بیچارے دوڑتے ہوئے بیت اللہ میں آ گئے کہ دار الامن ہے، بیت اللہ میں شاید یہ ہمیں
ظلم کا نشانہ نہ بنائیں، لیکن انہوں نے بیت اللہ میں بھی ان کو معاف نہیں کیا۔ وہ کہتے رہے الہکم الہکم، اللہ کا واسطہ کیا کر رہے ہو اللہ کے گھر میں؟ بنو بکر کے بدبختوں نے کہا لا الہ اليوم، آج کوئی اللہ نہیں ہے، آج ہم سب کچھ ہیں بس۔ اور ان کو انہوں نے بے دردی کے ساتھ بیت اللہ میں مطاف میں قتل کیا۔ یہاں سے بنو خزاعہ کا ایک وفد مدینہ طیبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور یہاں مدینہ میں آ کر انہوں نے اپنے دکھ کی کہانی سنائی کہ اللہ کے رسول ہمارے اوپر یہ قیامت گزر گئی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفارتی مشن مکہ بھیجا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، مجھے مقصد تک پہنچنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں تمہید بھی اس کا جو مبتدا ہے وہ آ جائے۔ ایک سفارتی مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا۔ مکہ والوں سے کہا تم نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے، بد عہدی کی ہے، عہد شکنی کی ہے۔ ایک تو بنو خزاعہ کے مقتولوں کا تمہیں خوں بہا ادا کرنا ہوگا۔ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خوں بہا ادا کرنا ہوگا۔ اس وقت کا خوں بہا یہ تھا کہ 100 اونٹ جن میں 40 اونٹنیاں ہوں، جن کے پیٹ میں بچے ہوں، وہ دیے جائیں۔ ہر مقتول، ایک مقتول کا خون بہا 100 سرخ اونٹ جن میں سے 40 اونٹنیاں حاملہ۔ ایک تو خون بہا دینا ہوگا، دوسرے بنو بکر کے جن درندوں نے بنو خزاعہ کے لوگوں کو مارا ہے وہ قاتل بھی ہمارے حوالے کرنے ہوں گے۔ اور اگر یہ 2 شرائط تمہیں قبول نہیں تو پھر معاہدہ کی منسوخی قبول کرنی ہوگی، پھر ہم تمہارا وہ علاج کریں گے جو ہونا چاہیے۔ مکہ والوں نے جب یہ بات سنی تو جذبات میں آ گئے، اور جذبات میں آ کر کہنے لگے آخری بات منظور ہے، یعنی ہم کوئی شرط نہیں مانتے، معاہدہ منسوخ صحیح، دیکھ لیں گے ہم بھی۔ اس وقت تو ایسا کہہ دیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفد واپس چلا گیا تو ان میں جو بڑے لوگ تھے ان کی کھوپڑی میں بات آئی، کہنے لگے تم نے غلطی کی، ہم نے بھی غلطی کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایسے نہیں ہیں کہ تم ان کو مٹا سکو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ناقابل تسخیر نظر آتے ہیں، تم نے بڑی غلطی کی۔ ابو سفیان سب سے زیادہ بے قرار ہوا، کہنے لگا معاہدہ بحال رہنا چاہیے، تلواروں کو نیام میں رہنا چاہیے۔ تو مکہ والوں نے کہا پھر آپ جائیے اور جا کے منوا آئیے کہ معاہدہ بحال ہے۔ جہاں تک بنو خزاعہ کے مقتولین کا معاملہ ہے وہ مشاورت کے ساتھ مل بیٹھ کر سوچیں گے۔ ابو سفیان دوڑتا ہوا آیا اور سب سے پہلے صدیق اکبر کو ملا، کہنے لگا اللہ کے رسول سے کہیں میری سفارش کریں، معاہدہ بحال ہو جائے۔ اس کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ فاروق اعظم بھی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہما۔ دونوں نے فرمایا ہم تیری سفارش نہیں کریں گے، کوئی اور دیکھو۔ اس لیے کہ صدیق اکبر جو ہے نا رمز شناس رسالت ہے،
شاگرد تو سارے ہوتے ہیں استاذ کے، لیکن کچھ شاگرد وہ ہوتے ہیں کہ جو استاذ کے اسرار کو سمجھتے ہیں، رموز کو سمجھتے ہیں۔ صدیق اکبر حلقہ رسالت کا وہ تلمیذ ہے کہ جو سر رسالت کا شناسا ہے، جو سر نبوت کا شناسا ہے، تو وہ جانتا تھا کہ رحمت عالم کے تیور کیا ہیں۔ سیدنا عثمان کے پاس گئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ سیدنا علی کے پاس گئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ کسی نے کہا بابا ادھر ادھر کیوں جاتے ہو، تمہاری تو بیٹی حرم رسول میں ہے، سیدہ ام حبیبہ، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ، بیٹی کے پاس جاؤ۔ تو کہنے لگا میں بھی عجیب بے وقوف ہوں، بیٹی میری رسول اللہ کی بیوی ہے، میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہوں۔ تو ام حبیبہ کے گھر میں گئے، حجرہ میں گئے۔ ام حبیبہ نے یہ بات میری بیٹیاں غور سے سنیں، اگر آواز جا رہی ہے، نہیں تو کیسٹوں سے سنیں گی۔ سیدہ ام حبیبہ نے اپنے باپ کو گھر آتا دیکھ کر، کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر، پہلا کام یہ کیا کہ بستر کو لپیٹنا شروع کیا، بستر کو لپیٹنا شروع کیا۔ کوئی الیک سلیک نہیں، کوئی اہلن نہیں، کوئی سہلن نہیں، کوئی ویلکم نہیں، خوش آمدید نہیں، بستر کو لپیٹنا شروع کیا۔ ابو سفیان کے لیے یہ منظر سرپرائز تھا، حیرت میں ڈوب گیا، کہنے لگا بستر کیوں لپیٹ رہی ہو؟ ام حبیبہ نے فرمایا کہیں تو اس پہ بیٹھ نہ جائے۔ تو ابو سفیان نے کہا میں تیرا باپ ہوں۔ کہنے لگی ہاں تیرے جیسے کئی باپ اس بستر والے کے قدموں کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو مشرک ہے، اور مشرک نجس ہوتا ہے، انما المشرکون نجس، اور یہ اس کا بستر ہے، یہ اس کا بستر ہے جس کی تقدیس پر اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، جس کی تقدیس پر ملائکہ بھی رشک کرتے ہیں۔ ابو سفیان صاحب کی طبیعت صاف ہو گئی، اسی سے سمجھ گیا کہ میری بات چلے گی کہ نہیں، واپس ہو گیا۔ سیدنا حسنین کو جا کے ملا کہ اپنے نانا سے کہو ہم سے غلطی ہو گئی، معاہدہ بحال رکھا جائے۔ حسنین کریمین کم سن تو تھے، پتہ نہیں تم سمجھ سکو گے کہ نہیں، کم سن تو تھے لیکن کم نظر نہیں تھے، کم سن تو تھے کم نظر نہیں تھے، اور نظر کا تعلق سن و سال سے نہیں ہوتا، نظر تو بچپن میں بھی اللہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ نظر ہے۔ حسنین نے کہا بوڑھے تمہارا دماغ صحیح نہیں ہے، ہم نانا جان سے یہ بات کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو بہت نازک معاملات ہیں جن سے امت مسلمہ کے مستقبل کا تعلق ہے۔ کسی نے کہا ابو سفیان جاؤ مسجد نبوی میں جا کے خود ہی اعلان کر دو معاہدہ بحال ہے، معاہدہ بحال ہے، میں معاہدہ بحال کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ایکٹنگ کر کے واپس ہو گیا اور مکہ والوں کو جا کے بتایا میں معاہدہ بحال کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ بتایا اس طرح۔ انہوں نے کہا پاگل دی گریٹ، امام الصفحاء، یہ بحال ہے معاہدہ؟ اپنی طرف سے اعلان کر کے خوش ہو کے آ گئے ہو، کوئی بحال نہیں ہے۔ اس کے جاتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تیاری کا حکم دیا۔
کاخا غلام کے دوستو، اسلام کے دین رحمت میں کوئی شک نہیں، دین رحمت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اسلام دین رحمت، دین رحمت، دین رحمت تھا، ہے، رہے گا تا حشر۔ لیکن اس کی شرافت سے کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ شریف اتنا ہے کہ اپنے قاتل کو معاف کر دیتا ہے، بہادر اتنا ہے کہ ہزاروں کے مقابلے میں 313 کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا، ادھر عرش بری سے اطلاع آئی، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ عرش بری سے اطلاع آئی، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ حدیبیہ میں جو مصالحت ہوئی تھی، کچھ پہلو جو تمہیں تکلیف دہ نظر آئے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم تو نہیں جانتے، تمہارا علم محدود، اللہ کا علم لا محدود۔ تم تو وہ جانو گے جو ہم بتائیں، تم ہمارے بتانے کے محتاج ہو، تم اپنے ظرف کے مطابق علم رکھتے ہو۔ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ 10 رمضان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے۔ 10,000 فرزندان اسلام کے ساتھ۔ یہ جو 10,000 تھے نا، پشاور کے دوستو، دنیا کے 10 کروڑ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ منتخب لوگ ہیں، وہ منتخب کردار ہیں کہ جن کی زندگی کی ہر ادا میں رحمت عالم کی محنتوں کا رنگ ہے، جن کی زندگی کے ہر پہلو میں رسول اللہ کی تربیت کا نور جھلکتا ہے۔ 10,000 مختصر کرتا ہوں۔ مکہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، اسے مر الزہران کہتے۔ ابو سفیان کو بھنک پڑی، کسی بھی ذریعے سے بھنک پڑی، اطلاع ملی کہ ہماری موت کا سامان آ رہا ہے۔ کبھی کبھی ہوائیں بھی تو اطلاع دیتی ہیں نا جی، کبھی کبھی ہوائیں بھی تو اطلاع دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر وہ چلا آیا، رات کا وقت تھا اور 10,000 فرزندان اسلام نے ڈیرے لگا رکھے تھے مرو زہران کے سینے پر۔ ہر خیمے میں آگ جل رہی تھی، ایسے لگتا تھا آسمان زمین پہ اتر آیا ہے اور ستارے چمک رہے ہیں۔
ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو اس کے ساتھ آئے تھے، تمہارے خیال میں یہ کون ہوں گے؟ انہوں نے کہا بنو خزاعہ کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زخمی ہیں، بنو بکر کے لوگوں نے ان پر زیادتی کی ہے، ایسے لگتا ہے وہی آئے ہیں۔ ابو سفیان نے یہ کہنے والے کے منہ پہ ایک تھپڑ رسید کیا، کہنے لگا بنو خزاعہ کے لوگ اتنی تعداد میں ہو گئے؟ رات کے وقت 10,000 جگہوں پر آگ جل رہی ہو نا جی، تو وہ تو پھر ایک تاثر بنتا ہے، ایک امپریشن بنتا ہے، وہ تو ایسے لگتا ہے کہ 10 لاکھ آئے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا وہ نہیں ہے، ٹھہرو میں سوچتا ہوں۔ استخارے میں چلا، ابھی استخارے میں تھا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب آ پہنچے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب آ پہنچے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ چکے۔ ابو سفیان تم یہاں ہو؟ کہنے لگا یہاں ہو۔ ادھر جلدی آؤ، ادھر میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ۔ کسی مجاہد نے دیکھ لیا تو روانہ کر دے گا تجھے دنیا سے، جلدی سے بیٹھ جاؤ۔ اپنے مرکب پہ بٹھا لیا، لے جا رہے تھے کہ فاروق اعظم کے خیمے کے سامنے سے گزرے۔ فاروق اعظم کے خیمے کے سامنے سے گزرے ابو سفیان، فاروق اعظم نے شمشیر نیام سے نکالی۔ حضرت عباس صورتحال کو بھانپ گئے تو گھوڑے کو زور سے ایڑی لگائی اور گھوڑا اڑا، برق رفتاری کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ عرض کی اللہ کے رسول میں نے اس کو اپنی امان میں لے لیا ہے۔ اتنے میں ابن خطاب بھی آ گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے۔ دور ہوتے تو فیصلہ ہو جاتا، اب چونکہ رحمت عالم کی بارگاہ میں آ گئے تو نظریں سوالیہ نظریں اللہ کے رسول کی طرف اٹھیں۔ چہرہ انور پہ جلال کی بجائے جمال کی تابانی دکھائی دی۔ جلال کی جگہ جمال کی روشنی دکھائی دی، اور فرمایا عمر عباس نے اس کو اپنی امان میں لے لیا ہے، اور ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ حضرت عباس سے فرمایا اس بگڑی ہوئی شے کو سمجھائیے، ساتھ لے جائیے، سمجھائیے۔ عرض کیا، حضرت عباس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں سمجھاتا ہوں، آپ دعا بھی تو فرمائیے۔ لے گیا اپنے خیمے میں، کہنے لگا ابو سفیان چھوڑ دو چالاکیاں ہوشیاریاں، سب ختم، سب ختم۔ تو چاہے یا نہ چاہے یدخلون فی دین اللہ افواجا کا عمل جاری ہو چکا ہے، ماننا پڑے گا۔ ابو سفیان نے کہا مجھے تھوڑا سا سوچنے کے لیے موقع دو، تھوڑا سا سوچنے کے لیے موقع دو۔ حضرت عباس نے کہا بس دیتا ہوں، موقع تو دیتا ہوں، لیکن دیر نہ لگانا، اس لیے کہ دیر لگاؤ گے تو سوچتے ہی سوچتے جہنم میں چلے جاؤ گے، میں کچھ نہیں کر سکوں گا پھر۔ اچھی بات ہے۔ صبح ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا حضرت عباس ابو سفیان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھ میں آ گیا، نقطہ توحید سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا محمد آپ کی دیانت بھی سمجھ میں آئی، آپ کی شرافت بھی سمجھ میں آئی، آپ کی انسانیت بھی سمجھ میں آئی،
آپ کی شان کریمی بھی سمجھ میں آئی، آپ کی رسالت کے معاملے میں تھوڑی سی الجھن ہے، کنفیوژن ہے، ذہن صاف نہیں ہو رہا۔ حضرت عباس نے پھر زور سے تھپڑ مار کے فرمایا ابھی دماغ درست نہیں ہوا۔ بس وہ یہ جو تھپڑ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی عجیب کام کرتا ہے۔ حضرت عباس اس تھپڑ کے پڑتے ہی ابو سفیان کے منہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، چلو ساری گندگی دھل گئی، رخ بدل گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا اب اس کو لے جاؤ، فرزندان اسلام مکہ میں داخل ہوں گے، اس کو ذرا اونچی جگہ پر کھڑا کر کے مسلمانوں کا داخلہ دکھاؤ، مکہ میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر دکھاؤ۔ ابو سفیان اور حضرت عباس دونوں ایک اونچی جگہ پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفود، مختلف قبائل کے مختلف وفود تھے، وہ جب داخل ہو رہے تھے تو ابو سفیان کہتا ہے یا عباس لقد اصبح ملک ابن اخیک اليوم عظیما، آج تیرے بھائی کے بیٹے کی سلطنت عظیم ہے، میں نے یہ منظر اپنی زندگی میں بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا لقد اصبح رسالت ابن اخی اليوم عظیما، سلطنت عظیم نہیں ہے، آج کے دن میرے بھائی کے بیٹے کی رسالت کا پرچم اونچا ہو گیا، آج کے دن میرے بھائی کے بیٹے کی نبوت کا پرچم اونچا ہو گیا، سلطنت کی بات نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے میرے عزیز نے اشارہ کیا، میں جرمنی میں تھا۔ جرمن کے جو لوگ ہیں عقیدہ اپنی جگہ، جو ان کا عقیدہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن طبعاً وہ انقلابی سوچ رکھتے ہیں، یعنی ہٹلر کے جراثیم ابھی تک ہیں۔ میں نے ان سے کہا انقلابات کیا ہوتے ہیں اور انقلابیوں کا کردار کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا کہنا یہ ہے کہ مادہ پرست بادشاہ جب فاتح بن کر کسی آبادی میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اس آبادی کی اینٹ سے اینٹ بجتی ہے، امن فساد سے بدل جاتا ہے، سکون بد امنی سے بدل جاتا ہے، عزتیں لٹتی ہیں، بڑھاپا ویران ہوتا ہے، جوانیاں کٹتی ہیں۔ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة۔ یہ ایک تبصرہ ہے قوم سبا کی ملکہ کا، لیکن اس آئینے میں تصویر ہے کہ مادہ پرست بادشاہ کیا کیا کرتے ہیں۔ افسدوہا، فساد کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے عراق میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تو نالج تھی، اب ایکسپیرینس ہو رہا ہے نا۔ یہاں تمہارے پڑوس میں کیا ہوا؟ افسدوہا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا
اعزت اہلها اذلہ. ہائے ہائے ہائے. وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جن کی چادروں کو سورج کی کرنیں ان کرنوں نے بھی نہیں دیکھا ہو، ان کی چادریں تار تار ہو جاتی ہیں. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 منتخب کرداروں کے ساتھ آئے ہیں. معمول سفید پگڑی کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سفید پگڑی کا ہے، لیکن آج فتح مکہ کے دن آپ نے سیاہ پگڑی باندھی ہے. بس یہی 2 رنگ آپ نے استعمال کیے ہیں پگڑی میں، کوئی تیسرا رنگ نہیں ہے. سفید اور سیاہ. کشمیر 2 مولوی آئے، وہ ہری پگڑی بنی، کہنے لگے اسی تو تھوڑے نانا دی محبت دی وجہ کر کے اے رنگ استعمال کرنے آتے، تسی بھی سانو. میں کہ میرے نانا نے تو کدی اے رنگ استعمال کیتا ہی نہیں پگڑی چ. کہنے لگے نہیں پگڑی چ نہیں، روزے کا رنگ ایسا ہے نا. تو میں نے کہا روزہ تو صحابہ نے نہیں بنایا، نہ اہل بیت نے بنایا، یہ تو ترک سلطان عبد المجید اور ان لوگوں نے بنایا. تو اگر روزے کی کاپی کرنی ہے آپ نے تو پھر روزے پہ اس رنگ کا کپڑا تو نہیں ہے، وہ تو پینٹ کیا ہوا ہے. پھر پہلے آپ ٹنڈ کرائیے، اس پر گرین پینٹ کرائیے، پھر میرے ہاں تشریف لے آئیے، میں آپ کے عشق کے معاملے میں سوچوں گا. سفید پگڑی سنت، بولو سفید پگڑی سنت. معمول میں ریگولر، معمول میں سفید سنت. کبھی کبھی سیاہ پگڑی سنت، باقی سب سیاست. ہاں جی، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ سیاہ رنگ کا عمامہ تھا جس میں سفید دھاریاں تھیں، جو پرچم نبوی کا ترجمان تھا. اور آپ کے ہم رکاب، آپ کے عقب میں نہ ابو بکر صدیق تھا، نہ فاروق اعظم تھے، نہ عثمان ابن عفان تھا، نہ حیدر کرار تھے. آج آپ کے ساتھ اونٹنی پر ایک غلام کا بیٹا ہے، اسامہ بن زید. یہ نام ہر دور میں اپنی خاص شناخت رکھتا ہے. اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما خوشی میں اچھلتا ہے، باوجود اس کے کہ اونٹنی پہ بیٹھا ہے لیکن خوشی میں اچھلتا ہے. تو رحمت عالم اپنا دست اقدس اس کے سر پہ رکھ کے فرماتے ہیں علیکا یا ولدی علیکا، نہیں آرام سے رہو، آرام سے رہو بیٹا، آرام سے رہو. میرا دین دین اعتدال ہے، میرا دین دین اعتدال ہے. یہ خوشیوں میں ناچنے نہیں دیتا اور غم میں ماتم نہیں کرنے دیتا. ڈانس اور ماتم ان دونوں کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے. اسلام کی ڈکشنری میں یہ الفاظ ہیں ہی نہیں، اسلام کی لغت میں یہ الفاظ ہیں ہی نہیں. یہ دور جہالت میں تھا کہ جب خوشی ملتی تھی تو وہ جانور ناچتے تھے، اور جب کوئی مصیبت آتی تھی تو پیٹتے تھے. اسلام آیا، اس نے اپنی لغت ترتیب دی. خوشیاں ملیں تو شکر کرو، دکھ آئے تو صبر کرو.
تو خوشیوں میں شکر اور دکھوں میں صبر مسلمان کا شیوا ہے، مسلمان کی پہچان ہے۔ جانتے ہو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دکھ کون سا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ غم کا دن ہے، دکھ کا دن ہے۔ مدینہ طیبہ میں کسی نے ماتم کیا؟ ہاں، آہستہ جواب دینا چاہیے، آواز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور نہیں کیا، بالکل کیئرفل رہنا چاہیے۔ آواز اتھے استعمال کرنی چاہیے جب کسی نے آخنا ہوگا نا جی سگریٹ دی ڈبی نے آئی ہوئے، اتھے پورے پھیپڑیاں دی قوت نال آخنا چاہیے۔ اتھے جب عبد المجید پوچھے نہیں، حسنین کریمین کے آنکھوں میں آنسو تھے، بالکل آنکھوں میں آنسو تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرما رہی تھیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، میرے بابا جان کی موت نے جو میرے دل و نگاہ پہ غم توڑے ہیں، اگر ان غموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو قیامت تک کبھی روشنی لوٹ کے نہ آئے، اس میں اندھیروں میں ڈوب جائے۔ لیکن کسی نے ماتم کیا؟ نہیں کیا۔ ہاں، انصار کے قبیلے کا پرچم سید الانصار حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ بنو خزرج کے رئیس ہیں۔ ان کی نظر پڑ گئی، ابو سفیان کھڑا ہوا ہے، نظر پڑتے ہی فرمانے لگے آج ہم تمہارے مظالم کا سارا حساب چکائیں گے، کل تمہاری تلوار تھی ہمارے گلے تھے، آج ہماری تلوار ہے، تیار ہو جاؤ، آج بیت اللہ کی تقدیس بھی تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ اشارہ تھا کہ جس طرح بنو خزاعہ کے لوگوں نے بیت اللہ میں آ کر پناہ لی، لیکن تمہارے حلیف قبیلے بنو بکر کے لوگوں نے انہیں بیت اللہ میں قتل کیا، آج ہم تم سے نمٹیں گے۔ ابو سفیان اترا اس بلندی سے اور دوڑتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا سنا ہے آپ نے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حکم پر نہیں کہا جا رہا، میں نے ایسا کہنے کے لیے نہیں کہا۔ ابو سفیان نے کہا سعد ابن عبادہ کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کو بلاؤ۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تم نے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے یہی کہا کہ آج تصادم ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، حق اور باطل کی جنگ ہوگی، آج لڑائی کا دن ہے، ٹکر کا دن ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کہا؟ کس کی اجازت سے کہا؟ یہ ہمارے کارکن دوست جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی جوانیاں بے داغ رہیں، ان کے لیے خاص پیغام ہے اس بات میں۔ وہ کبھی کبھی نعروں میں بہت ہی بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نعرے تو پھر ہم بہت ہی زیادہ لگاتے ہیں نا جی، کوئی قوم نعرہ بازی میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
عرض کی اللہ کے رسول مجھے ان کے مظالم یاد ہیں، میں نے پہلے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، رب العالمین نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن راتیں ہمارے قبضے میں ہیں، ہم انہیں پھیرا کرتے ہیں، یہ راتیں اور دن ہمارے قبضے میں ہیں، ہم انہیں پھیرا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول مجھے سمیہ کی مظلومیت نہیں بھولتی، مجھے عمار و یاسر کی آہیں نہیں بھولتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ ہو گئے اور فرمایا سعد مجھے بھی تو سب کچھ یاد ہے، ان کی مہربانیوں کی ساری تاریخ، ساری روایات مجھے یاد ہیں، یہ میری راہوں میں کانٹے بچھایا کرتے، ان کی بگڑی ہوئی جوانی میری دل آزاری کے لیے نعرہ بازی کیا کرتی، ان کی عورتیں میرے انتظار میں چھتوں پر کوڑے کے برتن لیے کھڑی رہتی کہ میں گزروں تو وہ پھینکیں، سنگ باری ہوتی۔ لیکن تمہیں یاد ہوگا کہ پھر میرا رد عمل کیا تھا، میں یہ ساری ضربیں، ساری چوٹیں کھا کر بیت اللہ میں آتا اور غلاف کعبہ پکڑ کے کہتا الہ العالمین اپنے محبوب کے جسم سے خون بہتا دیکھ کر کہیں تیرا غصہ، تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے، الہ العالمین۔ ان کے مظالم کے نتیجہ میں اگر میں ان کی ہلاکت و بربادی کی دعا کر دوں تو تجھے تیرے اس گھر کی عظمت کا واسطہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا۔ ہاں میں اگر کہوں بھی کہ انہیں ہلاک کر دے، یا اللہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا۔ تو میرے ساتھ یہ ستانے کے عادی ہیں، ہم معاف کرنے کے عادی ہیں، ان کا دامن خار و سنگ سے بھرا ہوا ہے اور میرا دامن رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اپنی شناخت پہ مصر ہیں تو پھر میں اپنی شناخت پر کیوں قائم نہ رہوں؟ وہ بابا سعدی فرماتے بچھو دریا میں بہتا چلا جا رہا تھا، کچھ تنکوں پہ بیٹھا ہوا نا، تو ایک آدمی نے اس کو اٹھا کر باہر نکالنا چاہا، جو ہی ہاتھ لگایا اس نے ڈس دیا۔ بچھو کا ڈنک تو بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، یوں کیا، ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ بہ رہا ہے، یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، پھر اس نے پکڑ کے باہر نکالنا چاہا، بچھو نے پھر ڈس دیا، پھر کچھ دیر مسلتا رہا، ساتھ ساتھ چلتا رہا، پھر پکڑنا چاہا، اس نے پھر ڈس دیا۔ کسی نے کہا عجیب بے وقوف ہو، وہ ڈس رہا ہے تم پھر بھی اسے پکڑ کر باہر نکالنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا وہ اپنی بری عادت سے باز نہیں آتا تو میں اپنی اچھی عادت سے کیوں باز آ جاؤں؟ اس کو اپنی بری عادت کتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا، تو میں اپنی خیر کی عادت کو کیوں چھوڑ دوں؟ فرمایا پرچم سعد کے بیٹے کو دے دیا جائے، یہ تھوڑی سی تنبیہ تھی، سعد سے لے لیا جائے، اس کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی جاؤ میری طرف سے مکہ کے در و دیوار پر یہ آواز نشر کرو کہ مکہ والو تم ڈر گئے ہو، تم نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے ہیں، تم نے سمجھا ہے کہ آج تمہارے مظالم، تمہارے جرائم اور تمہارا وہ انسانیت سوز کردار جو تم نے مسلمانوں کے خلاف ادا کیا، آج اس کا بدلہ لیا جائے گا۔
لیکن آج میں تمہارے لیے انتقامی جذبات نہیں لایا، آج میں تمہارے لیے وہی جذبہ لایا ہوں جو میرے بھائی یوسف کا اپنے بھائیوں کے لیے تھا۔ تم ڈر گئے ہو، تم نے دروازے بند کر لیے، کھولو، باہر آ کے دیکھو کون آیا ہے۔ وہ ایک امید کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا۔ باہر آؤ، باہر آؤ، دروازے کھولو، خلوتوں کو چھوڑو، جلوت میں آؤ، دیکھو وہ ایک امید کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا۔ وہ ایک امید کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا۔ وہ ایک دامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا۔ وہ ایک دامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا۔ وہ ایک نغمہ کہ انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا۔ کہ انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا۔ وہ ایک جذبہ کہ ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا۔ وہ ایک نرمی کہ سنگ و خشت کے سینے میں جا اتری۔ وہ ایک نرمی کہ سنگ و خشت کے سینے میں جا اتری۔ وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا۔ وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا۔ وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر دمک اٹھی۔ پوچھئے نا حبشہ کے سیاہ فام سے تجھے یہ عزت کہاں سے ملی کہ تو فرش پہ چلتا ہے، تیرے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ وہ ایک عظمت کے مظلوموں کے چہرے پر دمک اٹھی۔ وہ ایک بندہ کہ سلطانوں کو ٹھکراتا ہوا آیا۔ تم نے دروازے بند کر لیے، باہر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول۔ ویسے بات یہ ہے فاروقی صاحب کے 20 رکعت بھی پڑھ کے بیٹھے ہیں، دن بھر کا روزہ بھی نبھا کے بیٹھے ہیں، اور عبد المجید شاہ صاحب کا تقاضا ہے کہ ادھر سے آواز آئے۔ یہ اسلامک کے کنگ ہیں۔ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اوپر والے جنات بھی بولیں۔
شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محفل صفا کیوں وحشت کو برہم کر دیا، محفل صفا کیوں وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون آلود جس نے خون شام تلواروں کو مرہم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، 22 لاکھ مربع میل کی اسلامی سلطنت کی حدود میں جس کے عدل و انصاف کا پرچم لہراتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جنگل میں کھڑا روتا دکھائی دیا، لوگ جمع ہوئے، اس لیے کہ ابن خطاب کا رونا تھا نا، جو سجدوں کے سوا کبھی روتا نظر نہیں آیا، سجدوں میں روتا تھا بس اللہ کے سامنے۔ لوگوں نے جمع ہو کر ہجوم ہو گیا، کہنے لگے کوئی ایسی تو بات ہے نا کہ آج خلاف معمول ابن خطاب رو رہے ہیں۔ کہنے لگے امیر المومنین کیا ہوا، کسی محاذ سے مسلمانوں کی شکست کی خبر تو نہیں آئی؟ فرمانے لگے نہیں بھائی نہیں، سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ آج جہاں کھڑا ہوں میں نے لڑکپن میں یہیں بکریاں چرائیں، اور بکریاں قابو میں نہیں آتی تھیں، شوخ جانور ہے نا، اللہ نے نبیوں سے بھی بکریاں چروائی ہیں، گائے کا ریوڑ نہیں چرایا، بھیڑوں کا بھی نہیں چروایا، بھولی بھالی ہوتی ہیں نا جی، بھینس کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے نا، یہ پتہ نہیں کب سے نکل آئی، یہ بفیلو تو نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے بکریوں کے زیور چرائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں کا ریوڑ لیے کھڑے ہیں، ایک بکری علیحدہ ہو کر بھاگ نکلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، اس لیے کہ من شزہ جو ریوڑ سے ہٹے گی بھیڑیے کا لقمہ بنے گی۔ وہ بکری بھی بھاگی نہیں تھی، بھگائی گئی تھی، دور جا کے کھڑی ہو جاتی تھی، پیچھے دیکھتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قریب آتے تو پھر دوڑ لگاتی، پھر دور جا کے کھڑی ہو جاتی اور دیکھتی، حضرت کلیم قریب آتے تو پھر دوڑ لگاتی، دن بھر وہ بھاگتی رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہے، شام ہو گئی، پکڑ لیا، جب پکڑ لیا تو اب خیال آیا نہیں چھوڑیں گے، ذبح کریں گے اسے، نہیں تو مار تو ضرور پڑے گی، لیکن جب پکڑ لیا اس کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی، ہائے دن بھر بھاگتی رہی ہو، تھک گئی ہوگی، ہاں لیونی کیوں بھاگتی رہی ہو، لیونی کیوں بھاگتی رہو، تھک گئی ہو نا، بس
یہ ظرف پیدا کرنا ہوتا ہے داعی کے لیے، مبلغ کے لیے۔ پہلے بکریاں چلاؤ، یہ شوخ جانور ہے، پھر اس کے بعد اس سے بھی شوخ جانوروں سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ تو ابن خطاب فرماتے ہیں بکریوں کا ریوڑ، بکریاں بھاگتی تھیں، قابو میں نہیں آتی تھیں۔ میرا ابا مجھ سے کہنے لگا، خطاب کہنے لگا، عمر بکریاں تو تیرے قابو میں نہیں آتی، زندگی کس طرح گزارو گے؟ جانوروں کو تو قابو نہیں کر سکتے، زندگی کس طرح گزارو گے عمر؟ فرمانے لگے آج وہیں آیا ہوں تو میرے احساس نے میرے ضمیر پہ دستک دی اور مجھے میرا ماضی یاد دلایا کہ عمر تو وہی ہے کہ بکریاں بھی تیرا کہنا نہیں مانتی تھیں۔ یہ کس کا فیض نظر ہے، یہ کس کی تربیت کا اثر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا مان لیتے ہیں۔ آج تیرا پیغام ہوائیں لیے پھرتی ہیں، آج تیرے پاؤں کی ٹھوکر سے کانپتی ہوئی زمین پرسکون ہو جاتی ہے، آج ایک چلو پانی پھینکتے ہو تو آگ بجھ جاتی ہے۔ فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہ بانو کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، اور زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، مجاہد بن کر رہا میرا آقا، مجاور بن کر نہیں۔ آج ہم ایک جگہ سے گزرے، ایک مجاور ہرے رنگ کا پگڑ باندھے، سامنے اس کے کچھ جانور بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اس جیسے، اور ہر گزرنے والی گاڑی کے سامنے یوں کرتا ہے، یوں کچھ دے کے جاؤ۔ میں کہ واہ مشکل کشا تیری مشکل کشائیاں دا بھی کوئی حد نہیں، لوگوں کی مشکل کشاں مشکلیں حل کرتا ہے، ہر گاڑی والے سے کہتا ہے کچھ دیکھ کے جاؤ۔ میرے آقا زندگی بھر مجاہد بن کر رہے، مجاور نہیں، وہ شیدائیوں کے امام ہیں، حلوائیوں کے نہیں، وہ سرفروشوں کے امام ہیں، ضمیر فروشوں کے نہیں، یکجائیوں کے سید ہیں، ہر جائیوں کے نہیں۔ زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس کی ہر ایک سانس قانون الہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مکہ والو گھبراؤ نہیں، باہر آؤ، آج کوئی مادہ پرست بادشاہ نہیں آ رہا، آج عبداللہ کا یتیم، آمنہ کا لال، رحمت للعالمین آ رہا ہے، رحمت للعالمین آ رہا ہے، رحمت للعالمین آ رہا ہے۔ پشاور کے روشن ضمیروں، یہ کائنات دو چیزوں سے باقی ہے، امانتاً کہہ رہا ہوں، یہ کائنات، کبھی جب بھی آتا ہوں کوئی بات ایسی اللہ میرے منہ سے کہلواتا ہے، یہ کائنات دو چیزوں سے باقی ہے، اس کی ربوبیت کہ وہ رب العالمین ہے، اس کی ربوبیت کام کر رہی ہے، اور اس کے محبوب کی رحمت کام کر رہی ہے۔ اس کی ربوبیت کے بغیر کائنات نہیں رہے گی، اور اس کے محبوب کی رحمت کے بغیر بھی کائنات نہیں رہے گی۔ رحمت للعالمین آئے،
سنو پھر سنو، ابو سفیان نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو ستایا، اسلام اور مسلمانوں اور قائد اسلام کو تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے یہی ہوا کرتا تھا نا۔ تو سنو، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اعلان کرتا ہوں آج جو ابو سفیان کی حویلی میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے، جس طرح کے بیت اللہ میں آنے والوں کو امن ہے، ابو سفیان کے گھر میں چلے جاؤ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ مکہ والوں نے کہا پھر جب امن کا اعلان ہے تو ابو سفیان کے کیوں گھر جائیں، پھر اللہ کے گھر میں کیوں نہ چلے آئے۔ حرم میں آ گئے، مطاف میں آ گئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اوہو دیکھا تو بت سجے ہوئے ہیں اور نبیوں کے نام سے نبیوں کے نام سے مجسمے بنا رکھے ہیں۔ کوئی مجسمہ ہے جس سے بارش مانگی جاتی ہے، کوئی مجسمہ ہے جو تیسرے دن کے بخار کے لیے اس سے مدد لی جاتی ہے، کوئی مجسمہ ہے جس سے بچے مانگے جاتے ہیں، کوئی مجسمہ ہے جس سے مختلف مشکلات کے لیے مختلف مجسمے ہیں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ نبینا علیہم السلام کے مجسموں پر انہوں نے وہ تیر لگا رکھے ہیں جن سے پھال نکالی جاتی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، یوں لکڑی کا اشارہ کرتے تھے، بت منہ کے بل نیچے آتے تھے۔ کسی لمبی چوڑی ضرب کی ضرورت نہیں، رحمت عالم کا اشارہ تھا، جو اشارہ کرتے تھے منہ کے بل۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے دادا ابراہیم کے نام سے منسوب ہے، اس کو ذرا احترام سے نیچے رکھ دو۔ ہاں ساڈے اس طرح اترے ہوئے نا جی دربار، پنجاب کا ایک بوڑھا حاجی جب پہنچیا کہ پتر نو آخدا، وہ نوجوان پتر اتھی ہی کام کرتا سی مکہ مکرمہ، اس بلا لیا اپنے پیو نو تے پوچھدا، ہاں میرا پتر یہ کہڑے سائیں دا دربار ہے؟ وہ خیال سی بھی یہ بھی کوئی مارکیٹ ہے۔ ہمارے خان صاحب نے بہرحال اپنی بے اختیاری کے باوجود کوئی اور کام کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، اکرم خان دورانی صاحب نے، لیکن اللہ اس کو سلامت رکھے، آپ کے جو قلعے کے نیچے ایک دکان ہوتی تھی نا جی، یعنی پیر ہونا کم ہے کہ گرم بھی ہے، لا الہ الا اللہ، توبہ توبہ، پیر ہونا کافی نہیں تھا، گرم بھی ساتھ ہے۔ ہاں دو آدشاہ یک نے شد دو شد۔ میں پوچھا انہوں کو تجھے کیتا کس طرح ہے، چونکہ یہ ایک راز کی بات ہے اس لیے میں آپ کو یہاں نہیں بتاؤں گا۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اچھا کام کیا، ایسے اور بھی کام ہونے چاہیے۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، بیت اللہ ہی میں نوافل شکرانہ ادا کیے، اور ایک عرصہ سے ٹوٹا ہوا سلسلہ عبادت حمد و تسبیح سے بحال کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باہر تشریف لائے، دیکھا تو پورا مکہ آ چکا ہے، او تا حد نظر لوگ ہیں، تا حد نظر۔ بیت اللہ کے دروازے پہ اللہ کے رسول نے ایک ہاتھ ادھر اور ایک ہاتھ ادھر یوں کر کے، پتہ ہے پہلا کیا جملہ کہا؟ جانتے ہو پہلا کیا جملہ کہا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہی تو منوانا تھا، سارے صدمے اسی لیے اٹھائے، سارے دکھ اسی لیے اٹھائے کہ حکمراں ہے ایک وہی، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. بادشاہی اس کی، بادشاہی اس کی، کوئی اس کی بادشاہت میں شریک نہیں، پارٹنر نہیں. وہ لا شریک ہے. اس نے اپنا وعدہ سچا کیا اور اپنے عبد کی مدد کی، اپنے بندے کی مدد کی، اور اس اکیلے نے سارے باطل پرستوں کو شکست دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول، کچھ ضوابط بیان فرمائے. کل معصرۃ او مال یدعى فهو موضوع تحت قدمی ہاتین الی آخرہ. پھر بلال سے کہا بلال اذان دو. عرض کیا اللہ کے رسول کہاں دوں؟ فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ اذان دو. بلال نے چھت پہ کھڑے ہو کر ضرب لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ انقلابی موٹو ہے. ہمارے دوستوں نے تو اس کو نہ معلوم کیا بنا دیا. بلال اذان بلالی، اذان بلالی، مردوں کو زندہ کرنے والی، سوتوں کو اٹھا دینے والی. اور اب مولوی صاحب کی رنگین اذان ملاوٹ والی، جاگتوں کو سلا دینے والی. ایسی سر لگاتا ہے اذان میں. میں نے کہا اس کو ختم کر دو، ساری فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. جو لاؤڈ سپیکر جو ہے نا، اور جب لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تو پھر سیدھی سادھی وہی سچی اذان ہوتی ہے. جب یہ ہوتا ہے تو پھر مولوی صاحب کی طبیعت بڑی حاضر ہوتی ہے نا جی. اذان سے پہلے وہ اپنی فرقہ وارانہ شناخت نشر کرتا ہے. لیکن افطاری والی جو اذان ہے نا آج کل رمضان شریف کی، وہ جلدی جلدی دیتا ہے. آنکھ سے پکوڑے اور ساری چیزاں دوسرے بیٹھے نے ختم نہ ہو جان. اذان بھی دیتا رہتا، ادھر بھی دیکھتا رہتا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جلدی جلدی دیتا رہتا. بعض لوگ کہنے لگے اے کاش یہ آواز ہم نہ سنتے. میرا باپ بڑا خوش نصیب تھا، وہ اس آواز کو سننے سے پہلے مر گیا. اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نے کہا ابھی تک بیماری نہیں گئی، ابھی تک ایسی بات کہتے ہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہتاب ہدایت، مہتاب ہدایت طلوع ہو چکا ہے. اس کی روشنی قرائے ارض کو منور کر رہی ہے. تیرے دل سے ابھی تک شرک و کفر کے اندھیرے دور نہیں ہوئے. نا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ اصل میں دل کی حضور قلب کے ساتھ ایمان اور یقین کی سعادت حاصل کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتی. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپریشن روم میں لے جانا پڑتا ہے اور سرجن ان کی طبیعت ٹھیک کرتا ہے، پھر وہ صحت مند ہوتے ہیں. ایسی سعادت مند طبیعتیں کہ دور سے بھی اگر صداقت کی اور سچائی کی کوئی آواز آئے وہ اسے وہیں تسلیم کر لے. کرم میں بیٹھے ہوئے اویس کے سامنے کوئی دائی، کوئی مبلغ نہیں گیا تھا. نہ معلوم ہوا کہ جھونکوں سے اس نے صدا سنی.
نہ معلوم کسی فرشتے نے اس کے کان میں آواز پہنچائی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے وہی پڑھ لیا اور وہی پڑھ لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں صحبت میں بھی نہیں آیا، لیکن وہ مقام پایا، عشق و مستی میں وہ مقام پایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس باوجود اس کے کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، میں نے اسے دیکھا نہیں، حشر میں وہ میرے صحابہ کے ساتھ محشور ہوگا۔ مکہ کے در و دیوار پہ کلمہ توحید کے ترانے بلند ہو گئے۔ آہا، وہ سچائی جسے روکے رکھا گیا، آج وہ سچائی بیدار چمک اٹھی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس شرط پہ کہلواتا ہوں، اس شرط پہ کہلواتا ہوں کہ دل کی دنیا میں اسے بسا لو، دل کی دنیا میں اسے بسا لو۔ بہت ساری دوستیاں تم نے، بہت ساری دوستیاں آزمائے بیٹھے ہو، ذرا اس دوستی کو بھی آزما لو۔ اللہ سے محبت اور اللہ سے پیار کا رنگ بھی تھوڑی دیر کے لیے دیکھو تو کیا ہوتا ہے۔ آپ کو بہت ساری دوستیوں سے چوٹیں لگیں، آپ کی توقعات پوری نہیں ہوئی، مار کھائی ہے آپ نے، یہ وہ دوستی ہے کہ اس میں ناکامی کا کوئی چانس نہیں، لیکن اس کا تعلق دماغ سے نہیں، دل سے ہے۔ اس کا تعلق ادراک و شعور سے نہیں ہے، ادراک و شعور روشنی فراہم کرتا ہے، لیکن یہ دل کی دنیا کی بات ہے۔ اسے آزما کے دیکھو۔ ویسے بھی یہ مبارک مہینہ آپ کو اسی رنگ میں رنگنے کے لیے آتا ہے۔ ہم بہت ہی ہوشیار ہیں، رمضان المبارک ہمارے جسم کی زکوٰۃ لینے آتا ہے، ہم رمضان کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں تمہارا جسم کمزور ہو جائے، روح مضبوط ہو جائے، ایسا ہے نا؟ آپ نے پہلے روزے کے دن تو وزن نہیں کیا ہوگا، چلو آج ہی کر لو، کل صبح وزن کرنا اور عید کے دن بھی کرنا، انشاءاللہ کلو 1.5 کلو زیادہ ہوں گے آپ۔ اللہ اکبر۔ افطاری کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے، ایک افطاری شارجہ میں رائل فیملی کے کچھ نوجوانوں مجھے لے گئے تھے، کچھ سال پہلے کی بات ہے، بطور سے اونٹ تک انہوں نے جتنے بھی حلال جانور ہیں وہ سارے انہوں نے سجی بنا رکھی تھی، ان کی باربیکیو کر رکھا تھا۔ بمشکل 10% کھایا گیا، 90% انہوں نے وہ ڈائننگ پیپرز میں لپیٹ کے پھینک دیا۔ میں نے ان میں سے ایک نوجوان کو علیحدہ کر کے کہا کہ یہ سب کچھ کرتے ہو اپنی ناک کے لیے؟ کہنے لگے جی ہمارے ہاں ثقافتی ضرورت ہے، اگر ہم اتنا کھانا نہ بنائیں تو لوگ کہتے ہیں بھوکے ہو گئے، مفلس ہو گئے، اور پھر ہم نسبت ہے چونکہ رائل فیملی سے۔ میں نے کہا تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ فلسطین کے مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے؟ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ ڈھاکہ کی محمدی کالونی میں بیٹھے ہوئے ہمارے مظلوم مسلمان بھائی جنہوں نے پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا مکتی باہنی کے مقابلے میں، ابھی تک وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں، غیر انسانی زندگی گزارتے ہیں، ان کی بچیاں سائیکل رکشا چلانے پر مجبور، ہائے ہائے، سائیکل رکشا چلانے پر مجبور، آٹو رکشا نہیں۔ تمہیں یہ لوگ یاد نہیں آتے؟ اور میں نے یہ منظر جب ان کو دکھائے، سنائے، رویا وہ۔ بہرحال اس مبارک مہینے میں نفس کے خلاف فیصلے کی صلاحیت پیدا کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور نفس کی اتباع و غلامی سے نجات نہ ملی تو یہ مہینہ چلا جائے گا، آپ میں اور مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری سیرت کے آئینے میں دیکھیے، بس چند دانے کھجور کے اور پانی کا گلاس. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، انہی کے لیے ان کی دنیا بناتے بناتے آخرت خراب کر بیٹھے ہو. اور قرآن پکارتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو، تمہیں مال اور اولاد کی محبت کہیں مجھ سے دور نہ لے جائے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مفادات کے بت، مفادات کے بت، نفسانیت و حیوانیت کے بت، طبقات کے بت، علاقائیت و لسانیت کے بت، اگرچہ بت ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. شہری کے لیے اٹھتے ہو نا، صرف کھاتے پیتے ہو یا کچھ اور بھی؟
اچھا یہ بھی سحری میں کھانا پینا بھی عبادت ہے، میں آپ کو روکتا نہیں ہوں، لیکن جہاں آپ اس کو راضی کرتے ہیں تھوڑا سا اس کا خیال بھی کر لیا کیجئے، یہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، یہ جو آپ کا جی ایچ کیو ہے نا جس کو تو راضی کرتے رہتے ہو، تھوڑا سا اس کا بھی خیال کر لیا کرو، تہجد کی نوافل پڑھ لیا کرو، اور کچھ دیر کے لیے الا اللہ، مگر خفی خفی خفی، اتنا زیادہ اونچا نہیں کہ محلے والے سو ہی نہ سکیں اور وہ مجھے بھی بد دعائیں دیں، شاہ صاحب اچھا سبق پڑھا گئے ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر آئے، لیکن رحمت کا ابر کرم بن کر آئے، کرم کا ابر کرم کا می برسا دیا مکہ کے در و دیوار پر۔ ابو جہل کا بیٹا شرمندہ ہو کے آیا، اسے بھی گلے لگا لیا۔ ابو جہل کا بیٹا شرمندہ ہو کر آیا، اسے بھی گلے لگا لیا۔ عتبہ اور ولید کے بیٹے شرمندہ ہو کے آئے، انہیں بھی گلے لگا لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ میں ایک نیا باب ترتیب دیا ہے، وہ باب رحمت ہے، باب دہشت نہیں، باب وحشت نہیں۔ دہشت سب سے پہلے یہودیوں نے دنیا میں ایجاد کی ہے، آج بھی وہی اس کو چلائے ہوئے ہیں، لیکن چور مچائے چور مچائے چے دلاورس دزدے کہ بکف چراغ دارت، دہشت گردی خود کرتے ہیں، الزام مسلمانوں پہ لگایا جا رہا ہے۔ مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا، مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا۔ میرے آقا کے ساتھیوں کو ستایا گیا، تڑپایا گیا، جانتے ہو عمار و یاسر پہ کیا گزری، جانتے ہو سمیہ پہ کیا گزری، آج بھی تاریخ لرز اٹھتی ہے اس کے حالات کو پڑھ کر، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی انتہا کی۔ پچھلے دنوں میں کینیڈا میں تھا، وہاں کچھ جرنلسٹوں نے مجھ سے وینکوور میں کہا کہ یہ جو ہو رہا ہے کیا ہے، میں نے کہا میرا تاریخ کا تسلسل ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، میں ہر دور میں مظلوم رہا ہوں، آج بھی میں مظلوم ہوں، اور مجھے اپنی مظلومیت پہ ندامت نہیں ہے، مجھے اپنی مظلومیت پہ مرعوبیت نہیں ہے، میں اپنی مظلومیت پہ ناز کرتا ہوں۔ غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، تو اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح۔ میری فتوحات اور میری کامیابیوں کی صبح مظلومیت کے بعد طلوع ہوتی ہے۔ ظالم سے کہیے وہ اپنی خیر منائے، انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دوستو، مظلومیت کے دن ہوتے تو بڑے ہی جاں گسل ہیں، بڑے اذیتناک ہوتے ہیں۔ فرمایا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، کبھی کبھی حالات کی نزاکت اس مقام پر آ جاتی ہے کہ پیغمبر گھبرا جاتے ہیں، پیغمبر۔ حتی اذا استیأس الرسل، میرے رسول گھبرا جاتے ہیں، وظنوا انہم قد کذبوا، اور خیال کرتے ہیں اب کیا ہوگا، ہماری گاڑی تو چلتی نظر نہیں آتی۔ جب وہ سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، گاڑی تو چلتی نظر نہیں آتی، جاءہم نصرنا، تو چپکے سے ہماری مدد آتی ہے،
چپکے سے ہماری مدد آتی ہے، حیران رہ جاتے ہیں۔ جہاں تمہاری تدبیر کی انتہا ہوگی وہیں سے ہماری تقدیر کی ابتدا ہوگی۔ خود کو سنبھالو، اپنا خیال کرو، ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنے کا انداز اختیار کرو۔ انشاءاللہ صبح طلوع ہونے والی ہے، صبح طلوع ہونے والی ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کے اخلاص کو، آپ کے اس جذبے کو نظر بد سے بچائے، اس مرکز کو میری دعاؤں اور توقعات سے زیادہ عزت عطا فرمائے، میری توقعات سے زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور ہمارے عزیز مولانا سمیع اللہ جان فاروقی کو اللہ تعالی اس سے زیادہ توفیق دے، وہ سچائی کی شمع روشن کرنے والوں کے ساتھ رہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ، میں نے آج ان سے پوچھا کہ میری پہلی حاضری کب ہوئی تھی یہاں پخا غلام میں؟ وہ جو ہے نا جی حضرت مولانا حضرت مجاہد، اپنے وقت کا مجاہد محمد بن قاسم کراچی سے آئے تو وہ باب الاسلام کہلایا نا جی ایشیا کے لیے، تو میرا یہاں پشاور میں پہلا داخلہ پخا غلام میں ہوا تھا۔ تو میں نے آج پوچھا کہ وہ کیا سن تھا، تو انہوں نے بتایا کہ جب حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حلف اٹھایا تھا وزارت اولیاء کا، اور یہاں باغ 5 مئی کو شاہی باغ میں آئین شریعت کانفرنس ہوئی تھی، تو 5 مئی کو وہ کانفرنس تھی اور 6 مئی کو ہم پخا غلام میں مل بیٹھے تھے، تو یہ سن تھا 1971۔ آج کیا ہے 2004، صرف 35 سال، ایک نسل جوان ہو چکی میرے سامنے، خود یہ بھی جوان ہوا میرے سامنے۔ تو بہرحال میں پخا غلام کے در و دیوار کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ نے آپ کو ایک جاندار مولوی دیا ہے، سنجیدہ اور صاحب نظر، صاحب ضمیر، عالم دین ملا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے اور آپ کی نسلوں کو اللہ اپنے دین کے لیے پسند فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں اپنے کرم سے ان کی دستگیری فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ عراق کے مظلوموں کی مدد فرما، افغانستان کے مظلوموں کی مدد فرما، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی خوب مدد فرما۔ اے اللہ پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما۔ تمام روحانی جسمانی بیماروں کی شفا کی دعا کرتا ہوں۔ یا اللہ تیرے جن بندوں نے اس سلسلے میں دعا کی درخواست کی خوب جانتا ہے تو ان سب کو اور ہم سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو ہر فتنے سے محفوظ و مامون فرما۔ آپ تمام دوستوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت سربلندی عطا فرمائے، جو بیٹھے ہیں وہ بھی اور جو دوست کھڑے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب اجر عظیم عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ۔